اگر یہ جو حماس ہے اس کے ساتھ جو دوسری تنظیم ہے فلسطینیوں کی حزب اللہ وہ بھی آ کر کھڑی ہوگی، جیسے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ میں حصہ لیں گے، تو پھر حالات اور بھی پیچیدہ ہو جائیں گے۔ کبھی یہ آواز بلند کی جاتی ہے کہ اسرائیل کے فلاں فلاں پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں، کیا ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ویورز۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کو آج 10واں دن ہے۔ ان 10 دنوں میں فلسطینی علاقوں غزہ کی پٹی میں جو حالات ہیں وہ بہت ہی خوفناک، خطرناک، پریشان کن اور تشویشناک ہے۔ اسرائیل نے 2-3 دن پہلے سے شمالی غزہ سے فلسطینیوں کو نکل جانے کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے، خبردار کر رکھا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ شمالی غزہ کو چھوڑ کے جنوبی غزہ میں چلے جائیں، اور یہ نقل مکانی جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس طرح کی جو نقل مکانی ہے اس میں جو بھگدڑ مچتی ہے، اس میں جو افراتفری پیدا ہوتی ہے، اور اس میں لوگ جس طرح سے اپنے گھر بار اور گلی محلوں کو، علاقوں کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اس کے بھی جو انتہائی تکلیف دہ مناظر جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 10 روز سے اسرائیل نے جس طرح سے بمباری کی ہے فلسطینی علاقوں کے اوپر، غزہ کے اوپر، ہزاروں ٹن بارود پھینکا ہے فلسطینیوں کے اوپر، اس نے زندگی کے حالات کو اور بھی مشکل تر کر دیا۔ ہوا دراصل یہی ہے کہ اسرائیل اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ حماس نے اچانک اتنے ہزاروں کی تعداد میں اس پر میزائل گرا دیے، اس کے اوپر پیرا گلائیڈر سے حملہ کر دیا، فضائی حملہ کیا، 199 کے قریب اسرائیلی جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا، اور زمینی علاقوں سے خاردار تاروں کو کاٹ کر حماس کے جو جنگجو تھے وہ اسرائیل کے علاقوں میں اندر تک چلے گئے اور اسرائیل کو سخت نقصان پہنچایا۔ یہ جو بخلاہٹ ہے اور اسرائیل کی یہ جو ایک بدحواسی ہے، اس کے رد عمل میں وہ اپنی طاقت اور قوت جو اس نے ناجائز طریقے سے پوری دنیا سے، خاص طور پر امریکہ سے حاصل کی ہوئی ہے، اس کا وہ بے ایمانہ استعمال کر، بجائے اس بات کے کہ اپنے نظام کو اور اپنے حالات کو وہ دیکھتا اور اپنی پالیسیز کو دیکھتا، اپنی سوچ کو دیکھتا، جس کے اندر ایک ریسزم کی انتہا ہے، نسل پرستی کی ایک انتہا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا بھر کے یہودی جو ہیں ان کو اسرائیل میں اکٹھا کیا جا رہا ہے، بائی ہک اور کرک۔ اسرائیل کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر یہودی بستیاں بسائی جا رہی ہیں، اور اب موقع پھر ایک طرح سے مل گیا ہے اس کو، اسرائیل کو، کہ وہ اندھا دھند بمباری کے ذریعے سے، مسلسل حملوں کے ذریعے سے جو غزہ میں بچا کھچا نظام زندگی ہے اس کو بھی برباد کر دے۔ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت تک فلسطینی جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور ایسے زخمی بچوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ جن کے خاندان کے باقی افراد سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اسرائیل کے دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے۔ دنیا میں ایک پریشانی کی لہر بھی ہے۔ امریکن فارن منسٹر اینٹونی بلنکن وہ اب پھر طلبے پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے مختلف عرب سٹیٹس کا دورہ کیا، فلسطین کے صدر محمود عباس سے وہ ملے، اور ایک خوف بھی ہے کہ اگر یہ جو حماس ہے اس کے ساتھ جو دوسری تنظیم ہے فلسطینیوں کی حزب اللہ وہ بھی آ کر کھڑی ہوگی، جیسے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ میں حصہ لیں گے، اور کسی کی شکل میں جو رہی صحیح شکل ہے فتح وہ بھی آ گئے، تو پھر حالات اور بھی پیچیدہ ہو جائیں گے۔ اور حالات کی پیچیدگی کو دور کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو اس وقت اسرائیل اختیار کر رہا ہے یا اس کے سرپرست اختیار کر رہے ہیں۔ طریقہ وہی ہے کہ اس مسئلے کو بنیادی انسانی حقوق کی روشنی میں حل کیا جائے، اس مسئلے کو فلسطین کے جو سیاسی رائٹس ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے حل کیا جائے، اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی روشنی میں حل کیا جائے۔ اس کے لیے سلامتی کونسل کا فوری اجلاس ہونا چاہیے، اور اس اجلاس کے فیصلہ کن اور نتیجہ خیز جو ریزلٹس ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ پرسوں جدہ میں OIC اسلامی کانفرنس تنظیم کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، اس میں پاکستان بھی شریک ہوگا، سعودی عرب بھی ہوگا، UAE بھی ہوگا، ایران بھی ہوگا، اور 57 ممالک کے نمائندے وہاں پر ہوں گے۔ خدا کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس تنظیم کے اس اجلاس کو محض
بیان بازی تک محدود نہ رکھیں. اسلامی دنیا کو کم از کم اپنے مفادات کے لیے اور دنیا بھر کے اسلامی معاشروں میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی اور تشدد ہو رہا ہے فرام کشمیر ٹو فلسطین، اس کے اوپر ایک مؤثر اور بھرپور آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر کامیاب سفارتکاری کی ضرورت ہے. اپنے سیاسی تعلقات کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر آپ کی جو جغرافیائی اہمیت ہے، بہت سارے اسلامی ملک جغرافیائی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، آپ کے پاس بہت اچھی معیشت ہے، بہت شاندار افرادی قوت ہے. ٹیکنالوجی بھی آپ کے پاس ہے کہ جتنی بھی ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، بنگلہ دیش. یہ ملک جو ان سے ہیں یار، خدا کے لیے کم از کم اس معاملے کے اوپر اور کچھ نہیں ہے تو انسانی بنیادوں پر ہی اپنی آواز کو اسٹرانگلی دنیا کے سامنے لے کر آئے. میری درخواست ہوگی عالمی برادری سے، آل دا بگ گنز جو دنیا میں موجود ہیں، امریکہ، روس، چین، فرانس، برطانیہ، ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں. میں دوبارہ سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو انسانی حقوق کی بنیاد پر لیں، سیاسی آزادی اور خود مختاری کی بنیاد پر لیں. اگر اسرائیل کو ناجائز طور پر اپنی ریاست قائم رکھنے اور زندہ رہنے کا حق ہے تو جائز طور پر فلسطینیوں کو بھی اپنی خود مختار ریاست کا حق ہے. سب سے پہلی کوشش ہی یہ ہونی چاہیے کہ اسرائیل کو 1967 سے پہلے والی پوزیشن پر واپس دھکیلا جائے، بیت المقدس کا فیصلہ کیا جائے، ایک ایسی مینجمنٹ کی جائے کہ اس خطے میں فلسطین بھی، فلسطینی عوام بھی ایک آزاد، خود مختار اور ایک بہتر ریاست کی شکل میں اپنے اچھے مستقبل کی تعمیر کر سکے. یہ جنگ جو ہے اس کو ایک موقع کے طور پر لیں. بہت ساری ہلاکتیں ہو گئی، بہت ساری شہادتیں ہو گئی، لیکن میں درخواست کرنا چاہوں گا، اپیل کروں گا اسلامی دنیا سے بھی کہ جذباتی ہو کر، جلسے جلوس نکال کر، اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچا کر اور بیان بازی کر کے مطمئن ہو جانے والا رویہ جو سا ہے، اس کبھی رویے کو چھوڑ دیں. کبھی یہ آواز بلند کی جاتی ہے کہ اسرائیل کی فلاں فلاں پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں. کیا ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اسرائیل کی چیزیں خریدتے بھی ہیں، کہ کس کس چیز کو بند کریں گے؟ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ علم، فکر، تدبر، تحمل، دانش مندی کے ساتھ اپنے موقف پر ایک پوری مضبوطی سے کھڑے ہوں، اسے سیاسی اور سفارتی حلقوں میں پوری توانائی اور طاقت اور منطق کے ساتھ آگے لے کر جائیں اور اسلامی دنیا کے اس بنیادی مسئلے کو حل کریں. یہ مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے تو پھر باقی مسائل کی طرف بھی ہم بڑھیں گے. فلسطینی عوام کے ساتھ دلی ہمدردی اور ان کے غم میں شامل ہوتے ہوئے مجھے اب دیجیے اجازت. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اچھی سوچ سوچنے کی کوشش کریں، تعمیری سوچ سوچنے کی کوشش کریں. فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے اور دنیا جہان کے مظلوم اور مقہور لوگوں کے لیے دعا گو رہیں. ان کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں. پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.